رہ روے راہ محبت کا خدا حافظ، کیونکہ اس میں دو چار بڑے سخت مقام آتے ہیں۔ ہم اس راہ پر نہیں چلنا چاہتے جس میں دو چار سخت مقام آئے۔ یاد رکھنا دوستو، شریعت پر عمل کرنا، داڑھی شریعت کے مطابق، ٹوپی شریعت کے مطابق، امامہ شریعت کے مطابق، مسواک شریعت کے مطابق، یہ بازو شریعت، کپڑے سلوائے تو شریعت کے مطابق، یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے، شریعت کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا کہ شریعت پر عمل کرنا اور شے ہے، اور بطور نظام کے شریعت کو نافذ کرنا یہ اور شے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو نافذ کرنے کے لیے ہی تو دندان مبارک شہید ہوئے، 83 جنگیں لڑی، چہرے کے زخم آئے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کروایا گیا، کس وجہ سے؟ تاکہ اس شریعت اور اس نظام کو نافذ کر دیا جائے۔ کیا ہم کوشش کر رہے ہیں؟ ہماری توجہ زیادہ سے زیادہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت کی طرف بھی توجہ نہیں ہے کہ ہم شریعت کو اپنے اوپر ہی نافذ کر لیں، یہ توجہ بھی نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ ہم معاشرے میں شریعت کو نافذ کریں۔ نہیں کرتے ہم۔ شریعت کو نافذ کرنا اور شے ہے، اور شریعت پر عمل کر لینا اور شے۔ یہ تو امریکہ میں بھی ہو رہا ہے، یہ تو انڈیا میں بھی ہو رہا ہے۔ کون تمہیں داڑھی رکھنے سے روکتا ہے؟ کون تمہیں شریعت کے مطابق کپڑے پہننے سے روکتا ہے؟ کون تمہیں نمازیں پڑھنے سے روکتا ہے؟ روزے رکھنے سے کون روکتا ہے؟ حج کرنے سے کون روکتا ہے؟ عمرہ کرنے سے کون روکتا ہے آپ کو؟ شریعت کے مطابق کپڑے بنا کر مسواک کرنے سے آپ کو کون روکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں روکتا۔ لیکن جب آپ ان کے قانون کو چیلنج کریں گے، پھر وہ کہیں گے خبردار، اپنے رسول کی شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شریعت کو نافذ کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ کیا اس سنت پر عمل نہیں کیا جائے گا؟ ساری میٹھی میٹھی سنتیں اپنے لیے، اور جو سخت، جس میں جان کا خطرہ ہو، ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہہ دینا، کیا یہ سب سے بڑا جہاد نہیں ہے؟ لیکن ہم نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے۔ ہم صرف گفتار کے غازی ہیں، ہم کردار کے غازی نہیں ہیں۔ جب تک دوستو ایسا نہیں ہوگا، نہ سینے مدینے بنیں گے اور نہ حضور کے عشق میں موت آئے گی۔ یہ جذبہ پیدا کر جان دینے کا کہ آقا آپ سے اور آپ کے دین سے بڑھ کر تو مجھے اپنی جان بھی عزیز نہیں ہے۔ That's all۔ اور پھر یہ صرف زبان سے نہ ہو، گلے سے اوپر نہ ہو، یہ اندر بھی ہو۔ پھر دیکھیں، اور یہ جذبے زبان سے کہنے سے نہیں بنتے، یہ جذبے یہاں دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زبان کے محتاج نہیں ہیں۔ جو لوگ گونگے ہوتے ہیں وہ بیچارے کس چیز سے کہتے ہوں گے؟ وہ دل سے ہی کہتے ہیں، دل سے ہی دعا کرتے ہیں۔ تو میرے آقا تو دلوں کے راز بھی جانتے ہیں۔ جس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانچ لیا کہ یہ چوری کھانے والے مجنو نہیں ہیں، یہ جان دینے والے مجنو ہیں، اس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مدینہ جا بسایا تھا اور مدینہ تو منورہ بنا دیا تھا، اسی طرح ہمارے سینے کو بھی مدینہ بنا دیں گے۔ پھر دعا مانگنے کی اور کہنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وہ آپ کو آپ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ کے دل میں ابھی خواہش پیدا نہیں ہوتی، وہ پہلے جانتے ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول پہلے جانتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ یا رسول اللہ اب میرا دل آمادہ ہو گیا ہے جان دینے پر، نہیں، یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ خود بہتر جانتے ہیں کہ کس کا دل آمادہ ہے، کون اپنی جان کو چھپاتا ہے اور کون میرے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اے میرے محبوب، یہ جتنے لوگ تیرے ساتھ ہیں اس میں مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، لیکن کچھ منافق بھی ہیں۔
تو کیا تجھے بتا نہ دیا جائے؟ اے میرے محبوب تجھے بتا دوں کہ کون لوگ ہیں وہ؟ عرض کی باری تعالیٰ کرم نوازی ہے، ضرور۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صبح یہ جو لوگ سارے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں، تیری طرح کپڑے بنا لیے ہیں انہوں نے، نماز بھی تیرے پیچھے آ کے کھڑے ہو کے پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن اس کے اندر منافق بھی ہیں، اور منافق بھی یہی کام کر رہے ہیں جو مومن کرتے ہیں۔ لہذا صبح اعلان کر دے کہ جہاد میں جانا ہے اور ہر شخص نے جانا ہے۔ تو مومن تو آئیں گے ہی، وہ منافق آ کر کہیں گے کہ یا رسول اللہ اگر سارے ہی چلے گئے تو آقا عورتوں اور بچوں کا خیال کون کرے گا؟ مدینہ پاک میں کون رہے گا؟ ہمیں یہاں چھوڑ جائیں۔ کوئی آ کر عذر کرے گا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں تو بیماری ہے، یا رسول اللہ مجھے تو یہ تکلیف ہے، میں جہاد پر نہیں جا سکتا۔ بس جو جان دینے سے کترائے گا اور بہانے بنائے گا، اے میرے محبوب سن لے کہ وہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ کیونکہ منافق ہر کام کر لے گا، آپ جیسے کپڑے بھی بنا لے گا، امامہ بھی آپ جیسا رکھ لے گا، ٹوپی بھی رکھ لے گا، سارے شریعت کے اور آپ کے حلیے میں ڈھل جائے گا، نمازیں پڑھ لے گا، روزے رکھ لے گا، زکوٰۃ دے دے گا، سب کچھ کر لے گا، لیکن جان نہیں دے گا۔ بس جو جان دینے سے کترائے، اے میرے محبوب سمجھ لینا کہ یہ منافق ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فرمایا گیا کہ اے عمر، جان دینے سے بغیر، جان دیے بغیر تیرا ایمان مکمل نہیں ہوتا، وہ جذبہ رکھ کے بغیر تیرا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ارے جان کو چھپاتے پھرتے ہو۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے، حضور کے دین سے، حضور کی خوشی سے، اگر اس کے نواسے اس دین کے لیے جان دے سکتے ہیں، جو حضور کے کندھوں پر بیٹھا کرتے تھے، حضور کی سواری کیا کرتے تھے، حضور ان کو چوما کرتے تھے، حضور کو اتنی محبت تھی ان سے، اور ان کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے محبت تھی، اگر وہ جان دے سکتے ہیں تو آپ اور ہم جان دیے بغیر، جان دینے کا جذبہ پیدا کیے بغیر ہم سینے کو مدینہ مروا لیں؟ محالستو جنوست نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ کافی سارا پیغام دے چکا، شارٹلی، اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو تفصیل طلب تھیں، اور ان کی مزید ان کو ڈیٹیل میں جا کر سمجھایا جا سکتا تھا، ان پر پھر مزید آہستہ آہستہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے اور ہمیں دین کی صحیح فہم و فراست عطا فرمائے۔